الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنا کر کے ایک آخرت کے لیے بہت بڑا موقع عنایت فرمایا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو انسانوں کی قدر ہے، جو عزت ہے، اور اللہ تعالی نے جو انسانوں کو اپنا مقرر بنایا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے تمام مخلوقات میں سے جو سب سے زیادہ مقرر میرے نزدیک جو قوم ہے، جو مخلوق ہے، وہ انسان ہے. اور انسان اس لیے عزیز ہے اللہ کی نظر میں کہ اس کائنات کو جو بنایا ہے وہ انسانوں ہی کے لیے صرف بنایا ہے. اب اس کے ضمن میں اور بھی چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں، چاہے وہ جو مخلوقات ہوں، زمین و آسمان ہو، یا جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالی نے انسان بنا کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا، اس لیے کہ انسانوں ہی کا حساب و کتاب ہونا ہے. اور اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے صرف اور صرف انسانوں کے لیے بنائی ہے. تو جب انسان کے لیے یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بنا کر کے تیار فرمایا، تو ہماری بھی یہ شکریہ کے موقع بھی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو اس کے جو حقوق ہیں اس کو ہم کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم اپنی زندگیوں کو اتنے ہلکے میں لے کر کے اس دنیا میں زندگی نہ گزاریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم کسی طرح سے آزاد نہیں ہیں، اس معنی کر کے کہ دنیا کے اندر ہم جائیں، جو مرضی ہو کریں، جو مرضی ہو کھائیں، جو مرضی ہو پہنے، یا ایسا آزاد ہو جائے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی احکام کی پیروی کرنے کے لائق نہ رہے. اللہ رب العزت نے اتنا آزاد انسان کو اس دنیا میں نہیں بھیجا
بلکہ ذہنی طور پر آزاد فرمایا، اور دین کی تمام چیزوں کو انسان کے سامنے لا کر کے کھول دیا کہ تم آزادی تمہاری وہاں تک ہے جہاں شریعت تم کو چھوٹ دے رہی ہو، جہاں شریعت تم کو اجازت دے رہی ہو وہاں پھر آزاد رہ سکتے ہو، اور اللہ تعالی کے حکموں کی خلاف ورزی تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے کیا تو سمجھ لو کہ تم نے انسانی ایک طور طریقے کے تم نے خلاف یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت مقرب بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور تم نے اس کے خلاف ورزی کی۔ تو یہ انسانی بھی تقاضے ہیں اور ایمانی بھی تقاضے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اب جب مسلمان ہے، ایمان ہے، تو اس کے بھی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم کو بہت محتاط طریقے سے اور بہت احتیاطی انداز میں ہم کو زندگی گزارنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں گزاریں گے تو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوگی، جس کا کل قیامت کے دن اللہ کے عام کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، ہم چاہیں تو اس کو سنوار سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو اس کو بگاڑ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں تمام حالات ہر انسان پر حاوی ہیں، چاہے جو ہو، کسی بھی کاروباری لائن کا انسان ہو، رزقی اعتبار سے بہت تنگی میں چل رہا ہے، لیکن ایسے حالات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس پریشانی کے دور میں اور ایسے ماحول میں جہاں انسان کے کھانے کے اوپر مصیبت آنی پڑی ہے، جہاں پر اس کے تمام ضروریات ایک طرح سے رکے پڑے ہیں، ایسے میں انسان ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر رہا ہے۔ بہتوں نے تو بہت سے راستے بدل لیے، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے طریقے کو غلط کر لیا، اپنے راستے کو بدل لیا، اور جو اس کے رزقی تنگیاں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے اس نے بہت سے خلاف شرع کام کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انسانوں کے اندر اور تنگ دلی اور اسی طرح اور مصیبتیں ان کے سامنے آنی پڑ رہی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سروں پر کوئی مصیبت ہو، جب تم کسی پریشانی سے دوچار ہو رہے ہو، حالات تمہارے قابو میں نہ آ رہے ہوں، تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ سے تم لو لگاؤ، اللہ سے مانگنا شروع کرو، اپنی پریشانیاں ہیں وہ اللہ سے کہنا شروع کرو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور اس برکتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ لیکن یہ انسان اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی پریشانی کھڑی ہے تو انسان نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کے راستوں پہ چل پڑتا ہے کہ لگتا ہے کامیابی ہماری اسی میں رکھی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ وہ خود تو پریشان ہوتا ہے، اپنے گھر کو بھی پریشان کرتا ہے، اپنے معاشرے کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حالات پہ حالات، مصیبتوں پہ مصیبت اس کے سروں پر ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، اور انسان ایسے دلدل میں پھنس کے رہ جاتا ہے کہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو اس دور میں اور اس ماحول میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کاروبار ہیں، جو ہمارے تجارت ہیں، اس کے اندر ہم حلال اور حلال کی تمیز کر کے ہم اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں، جیسے بھی حالات ہوں۔ لیکن اگر ہم نے حرام کا راستہ اپنایا اور شریعت کے دور کو ہم نے چھوڑ دی تو یاد رکھو میرے دوستو، پھر انسان کی زندگی میں خوشحالیاں نہیں آنے والی،
وقتی طور پر تو وہ بہت مالدار بن جائے گا، بہت پیسے والا نظر آئے گا اور یہ سوچے گا کہ ہماری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، لیکن میرے دوستو اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے اس کو معلوم نہیں۔ دنیا میں اگر کسی طرح سے وہ نکل گیا تو پھر آخرت میں جا کر کے اس کے معاملات پھنس سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ دنیا تو جیسے کہ تیسے گزرنی ہے، لیکن آخرت کا معاملہ جیسے کا تیسا نہیں گزرے گا، وہاں تو ہمیشہ کا فیصلہ ہو جائے گا، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اس لیے ہم کو ایسے دنیا کے اندر اعمال کرنے ہیں، ایسے اپنے معاملات کرنے ہیں تاکہ دنیا کے اندر بھی ہمارے دامن کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے اور آخرت کے اندر بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اگر اس معاملات کو ہم اپنے اندر نہیں سینوں میں اتارے تو میرے دوستو پھر ہماری گاڑی پھنس جائے گی اور پھر وہاں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر جتنا مال و دولت چھوڑ کر کے جائیں گے، ہماری نسلیں جن کو وراثت میں ملے گی تو وہ تو عیش و آرام کریں گے، لیکن ہم کو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کو پکڑنا پڑ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ایسے ناگہانی کے ماحول میں ہم کو سب سے اہم چیز جو اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اپنے آپ میں جو اتارنی ہے وہ ہے رزق حلال کا۔ جہاں رزق حلال کے اندر کمیاں آتی ہیں، بگاڑ آتے ہیں، وہیں پر انسان کے حالات اور ماحول بھی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے اوپر کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی پریشانیاں ہوں، تم میری سیرت کو پڑھا کرو، تم میری زندگی کو پڑھا کرو کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا اس کے اوپر کیسے کیسے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، کتنا فاقہ، کتنی بھوک، کتنی پیاس برداشت کرنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بہت لوگوں نے دولتیں پیش کی، آرام و آرائش کی چیز کو پیش کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے غربت کی زندگی کو پسند فرمایا تاکہ ہماری امت ہم کو دیکھ کر کے کبھی مصیبت اور پریشانی میں اگر وہ جوجھ رہی ہو، اس سے لڑ رہی ہو، تو ہماری زندگی کو اگر دیکھے گی تو کم سے کم اس کو سکون تو ملے گا کہ ہمارے آقا جو ہمارے رہبر، ہمارے نبی جو تھے وہ تو کئی دنوں کا فاقہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جو رزقی معاملات ہیں تم ہمیشہ حلال کا طریقہ اختیار کرنا، اس لیے کہ روزی جو انسان کے مقدر ہے وہ مل کر رہے گی۔ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا، اس کو موت ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی روزی کو اس دنیا میں مکمل نہ کر لے جتنی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگی۔ اب یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ چاہے ہم اس کو حرام راستے سے پکڑیں اور چاہے حلال کے راستے سے پکڑیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو، ان باتوں کو ہم کو اپنے سینوں میں اتارنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ فرما دیا، الا فاتقوا اللہ، کہ لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر ایسا بیٹھاؤ کہ تم کو اگلا قدم جو رزق معاملات کو حاصل کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے اٹھاؤ۔ واجملوا فی الطلب، ایسا راستہ اختیار کرو روزی کے حاصل کرنے میں، ایسا راستہ اختیار کرو جو پرہیزگاری کا ہو، نیکی کا ہو، دینداری کا ہو۔ ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ اگر تم کو کسی طرح سے تمہارے رزقی معاملات میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی دیری آ رہی ہے، تو اس کی بنیاد پر تم اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے اطاعت گزاری جو ہونی چاہیے تھی وہ نہ کر کے تم حرام کا راستہ مت اختیار کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو اپنے بندوں کے لیے رزقی معاملات کو رکھا ہے وہ اپنی اطاعت میں اور اس کی پرہیزگاری میں رکھا ہے۔
فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رزق کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری ضروری ہے، جبھی جا کر کے وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم ان تمام معاملات کو دیکھیں اپنے زندگی میں، اور جو بھی ہم اپنے دنیا کے اندر ایک آمدنی کے جو راستے بنائے ہیں تو اس میں حرام اور حلال کی ضرور تمیز کریں، اس لیے کہ یہ ماحول اور یہ معاملات جو آج کل چل رہے ہیں وہ میرے دوستو حرام کے راستوں سے انسان کوئی اپنی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، بلکہ اور مصیبت اپنے سر پہ کھڑا کرے گا کہ کسی بھی وقت اللہ کو پکارے گا تو اس کی دعائیں قبول ہونی بند ہو جائیں گے اگر اس کے جسم کے اندر کوئی حرام غذا پہنچی ہوگی تو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر کوئی مصیبت ہو، تمہارے اوپر کوئی پریشانیاں ہوں تو وہ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ کسی بھی پریشانی میں تم ڈوبے ہوئے ہو، کوئی بھی حالات تمہارے اوپر چل رہے ہوں، لیکن ایسے حالات میں تم میری اطاعت گزاری کا دامن مت چھوڑنا، بلکہ تم خفیہ طور پر مجھ سے مانگو، میرے سامنے رو، میرے سامنے تم گڑ گڑاؤ، میں تم کو عطا کروں گا، لیکن کتنا عطا ہوگا؟ جتنا اس سے مقدر ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو ان تمام باتوں کے مطابق ایسا عمل کر کے چلنا چاہیے کہ دنیا میں اگر کچھ پریشانیاں بھی ہوں لیکن آخرت کے معاملات ہم کو صاف رکھنے چاہیے۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کی رعایا میں سے ایک شخص بہت زیادہ پریشان تھا، کئی دنوں تک اس کو فاقہ کرنے پڑ جاتے تھے۔ ہارون رشید ایک ایسے بادشاہ تھے جو اپنی رعایا کو حد تک امکان خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد اور اسی طرح بہت آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ ایک شخص کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ لاؤ میں بھی جا کر کے اپنے کچھ ضروریات ان کے سامنے رکھوں، اپنی پریشانیاں کچھ ان سے بیان کروں، اور جو میرے حالات خستہ ہیں ان سے سناؤں تاکہ وہ مجھے مدد کریں اور میرے حالات درست ہو سکیں۔ اس امید کے ساتھ بادشاہ کے محل پہنچتا ہے وہ شخص، فریادی بن کر کے وہاں جا کر کے پہنچتا ہے تو دروازے کے اوپر دربان نظر آتا ہے، اس سے اندر جانے کی اجازت چاہے کہ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ مسجد میں تشریف فرما ہے، ابھی ملنے کی اجازت نہیں۔ انتظار کرتا رہا 1 گھنٹے 2 گھنٹے، یعنی صبح تک گیا اور تقریباً ظہر کا وقت قریب ہو گیا اس کو انتظار کرتے کرتے، تو اس نے بہت فریاد کیا، لیکن اس دربان نے جو واچ مین تھا اس نے جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ جب کسی ایک موقع کے انتظار میں رہتا ہے کہ شاید یہ دربان ہٹے تو میں اندر جا کر کے بادشاہ سے مل سکوں، تو اس کی کوئی حاجت پیش آئی اور دربان ذرا سا ہٹا اور وہ موقع پا کر کے اندر داخل ہوا، اور جا کر کے دیکھتا ہے تو مسجد کے اندر ہارون رشید بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے عبادت کر کے اللہ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، یعنی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ شخص جا کر کے کہیں سے سوراخوں سے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہارون رشید جو بادشاہ ہیں، اللہ نے ہر طریقے کی دولت ان کو نواز رکھی ہے، ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی، ان کے پاس کچھ کمی نہیں ہے، اور تمام دولتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہے، اور یہاں تک کہ ان کو سلطنت بھی ان کے پاس ہے، آخر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کان لگایا اور سنا تو ہارون رشید بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے بادشاہ بنایا،
تو نے سب کی ملکیت مجھے عطا فرمائی ہے، تو مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو اور ایسا کام کوئی نہ ہو کہ میرے عمل سے تو پریشان ہو اور میری بادشاہت تو مجھ سے چھین لے، یا اسی طرح مجھے رزقی معاملات میں تو مجھے تنگی میں ڈال دے، تو مجھے خوشحال رکھ اور تمام طریقے کی خوشیاں مجھے عطا کر، اور رزق کے معاملات میں کبھی مجھے تنگی نہ عطا کر۔ یہ جب مانگ رہے ہیں، وہ انسان کان لگا کر کے سن رہا ہے، تو اس نے اپنے دل میں یہ سوچا، یہ بادشاہ ہے جو سونے اور چاندی اس کے ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تمام طریقوں کے اللہ نے اس کو ملکیت دی ہوئی ہے، پھر بھی اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کے یہ اللہ سے لو لگا کر کے مانگ رہا ہے اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، تو کیا ہم کو تو مانگنا چاہیے؟ جب ایک بادشاہ اللہ کا محتاج ہے تو ہم تو بدرجہ اولا اللہ کے محتاج ہونے چاہیے، اس لیے کہ واقعی میں ہمارے پاس فقیری ہے، واقعی میں ہمارے پاس غربت ہے اور ہم ہر طریقے کی تنگیوں سے دوچار ہیں۔ اس لیے اس بادشاہ کی تو چھوڑو، جو بادشاہ خود محتاج ہو وہ بادشاہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ جو بادشاہ اس کا بھی بادشاہ ہے اس سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور اس کو یہ چیز سمجھ میں آئی اور اپنی پریشانیوں کو جا کر کے اللہ کے سامنے بیان کیا، اور اس نے جو یہ مانگنے کا راستہ اختیار کیا تھا اس کو چھوڑ کر کے اللہ سے مانگنے کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ نے اس کو غنی بنا دیا۔ یہ ایک اندر کی آواز ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر کمیاں صرف اس بات کی رہ گئی ہے میرے دوستو کہ ہم کسی بھی پریشانی کے اندر اگر ڈوبنے لگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی حرام کا راستہ اختیار کر کے، کوئی نمبر 2 کا کام کر کے، کوئی چوری کر کے ہم جلدی سے بڑے بن جائیں اور اس پریشانیوں کو دور کر لیں۔ میرے دوستو، اگر ایسی کسی کے اندر بھی عادت لگ گئی تو وہ مرتے دم تک کے نہیں چھوڑتی ہے، اس لیے کہ حرص و ہوس کی جو طمع ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور وہ حرام کے راستوں کے اور اس کے دلدل کے اندر وہ دھستا چلا جاتا ہے، پھر اس کو موت تک نکلنے کے چانس نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا جو وقت ہم کو بتا رہا ہے اور جو حالات چل رہے ہیں اس کی بنیاد پر سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ حرام کا راستہ چھوڑ کر کے مسلمان حلال کے راستے پر آئے اور اپنے جو رزقی معاملات ہیں اور جو اس کے کمانے کے ذرائع ہیں اس کو حلال کر لے اور اللہ سے دعا مانگے، اپنے لیے مانگے اور پوری قوم کے لیے مانگے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، یہ قوم بہت حالات سے دوچار ہو چلی ہے۔ اس بنیاد پر اگر ہم دعائیں نہیں کریں گے، اللہ سے لو نہیں لگائیں گے میرے دوستو، تو ہمارے حالات کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ کے قریب ہم ہو جائیں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے مانگیں، تنہائی میں بھی پڑھیں، روئیں، گڑ گڑائیں اس کے سامنے، اپنی فریاد کو اللہ کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کے کہنے اور سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔